اب وہ کہنے لگے مدینہ والے کہ ہمارا امام مجتہد اب زید بن ثابت وہ تو کہتا ہے لا تنفرو، نہیں جا سکتی، تو عبداللہ ابن عباس آپ کہتی ہیں تنفرو، جا سکتی ہے۔ اب لا ناخذ بقولک، ہم تیری بات نہیں مانتے، وندع قول زید، اس طرح کہ اپن زید کا قول چھوڑ دیں، تیری بات مان لیں، ہم نہیں کرتے۔ اب وہ جو تقلید کیا کرتے تھے زید بن ثابت کی، اس کی تقلید پر اتنے پکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کا فتویٰ چھوڑ دیں، تیرے فتوے کو مان لیں، اس کا مذہب چھوڑ دیں، تیرا مذہب مان لیں، نہیں، ہم نہیں مانتے۔ موجم اسماعیلی کے اندر یہاں پر الفاظ یہ ہیں لا نبالی افتیتنا، عبارت صحیح کرو، افتیتنا او لم تفتنا، افتیتا تو ہمیں فتویٰ دے، او لم تفتے، افتیتا نا او لم تفتے نا، تو ہمیں فتویٰ دے یا فتویٰ نہ دے۔ زید بن ثابت یقول لا تنفرو، زید بن ثابت کہتے ہیں نہیں جا سکتی، زید بن ثابت یقول لا تنفرو، وہ کہتے ہیں نہیں جا سکتی۔ اب اس کے فتویٰ اور اجتہاد کو چھوڑ دیں اور تیرے اجتہاد کو مان لیں، اس کی تقلید کو چھوڑ دیں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ یہ فتح الباری صفحہ 468 جلد 3، عمدۃ القاری صفحہ 777 جلد 4، کستلانی صفحہ 244 جلد نمبر 3، اور مسند ابو داود طیالسی کے الفاظ یہ ہیں لا نتابعو کا یبن عباس، لا تو نتابعو کا یبن عباس، اے ابن عباس ہم تیری تقلید نہیں کرتے، وَأَنْتَ تُخَالِفُ زَيْدًا، تو زید ابن ثابت کے خلاف فتویٰ دے رہا ہے، ہم زید ابن ثابت کی تقلید کو چھوڑ لیں، اس مسئلے میں تیری تقلید کر لیں، نہیں کرتے۔ فقالا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سلو صاحبتکم ام سلیم، سلو صاحبتکم ام سلیم، اور میری نہیں مانتے ہو، جاؤ ام سلمہ سے حبیہ سے پوچھو، جاؤ سلو صاحبتکم، وہ بھی مدینے کی ہے، تمہاری صاحبہ یعنی مدینے کے رہنے والی ہے، وہ بھی تمہارے مدینہ میں ام سلیم ہے، جاؤ ام سلیم سے پوچھو، ام سلیم سے پوچھو۔ اب یہ عبداللہ ابن عباس حدیث کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، ام سلیم کا واقعہ رسول پاک کے زمانے میں اسی طرح پیش آیا تھا، 10 ذوالحجہ کا طواف ام سلیم کر کے فارغ ہو گئی تھی، اب اس کے بعد انہوں نے واپس جانا تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو پیارے پیغمبر نے ام سلمہ کو فرمایا تھا تنفرو، جا سکتی ہے۔ ام سلیم کو رسول پاک نے فرمایا تھا تنفرو، جا سکتی ہے۔ اوے مدینہ والو، اور میری بات نہیں مانتے ہو تم، جاؤ ام سلیم سے پوچھ لینا۔ گویا کہ عبداللہ ابن عباس نے اپنے فتویٰ کی دلیل حدیث سنا دی۔ جو میں کہتا ہوں تنفرو کہ جا سکتی ہے، اس کو انتظار نہیں کرنا چاہیے،
میرے پاس میرے اپنے اجتہاد کی دلیل ہے، پیارے پیغمبر نے اسی طرح فیصلہ کیا تھا۔ اب عبداللہ ابن عباس اپنے فتویٰ پر، اپنے اجتہاد پر حدیث کی دلیل سناتی ہیں، اور وہ مدینہ والے پھر بھی پکے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم زید ابن ثابت کی بات نہیں چھوڑتے۔ زید ابن ثابت کی تقلید پر مدینہ کے لوگ اتنے پکے ہیں، وہ کہتے ہیں زید ابن ثابت کی بات چھوڑیں اور تیری بات مان لیں، ہم تیری بات نہیں مان سکتے۔ حالانکہ عبداللہ ابن عباس حدیث سنا رہا ہے، اپنا فتویٰ، اپنے فتوے پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پیغمبر کریم کی زندگی کا واقعہ، لیکن وہ کہتی ہیں زید ابن ثابت تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ عبداللہ ابن عباس تجھ سے زید ابن ثابت زیادہ عالم ہے، اس پر ہمیں اعتبار زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے لا تنفرو نہیں جا سکتی، تو کہتا ہے تنفرو جا سکتی ہے، اس کے فتوے کو چھوڑ دیں اور تیرے فتوے کو مان لیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگاؤ تقلید پر اتنے پکے ہیں، اتنے پکے مقلد زید ابن ثابت کے، کہ زید ابن ثابت کے فتویٰ کے خلاف عبداللہ ابن عباس حدیث سناتا ہے، پھر بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب یہی مدینہ کے لوگ واپس آئے تھے، واپس آ کے حضرت زید ابن ثابت کو کہا کہ حضرت ہمارا اس طرح واقعہ پیش آیا ہے مکہ میں، عبداللہ ابن عباس نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے اپنے فتوے پر ام سلمہ کی حدیث پیش کی ہے۔ زید ابن ثابت فرمانے لگے کہ ام سلمہ کی حدیث میرے معلومات میں نہیں تھی، مجھے ام سلمہ کی حدیث کا پتہ نہیں تھا، تو میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں اور عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ صحیح ہے۔ اب زید ابن ثابت نے جب اس کو پتہ چلا کہ مجھ سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ہے، اس نے رجوع کر لیا، یہ بات الگ ہے۔ لیکن زید ابن ثابت کی ماننے والے مدینہ کے وہ تابعین اور صحابہ، مدینہ کے تابعین اور صحابہ زید ابن ثابت کے فتوے پر، ان کی تقلید کرنے پر اتنے پکے تھے کہ ابن عباس حدیث سناتا ہے تب بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر یہ تقلید کرنا کفر و شرک ناجائز ہوتا تو وہ مدینہ کے لوگ زید ابن ثابت کی تقلید پر اتنے پکے نہ رہتے۔ یہ آپ کے سامنے 4 حدیثیں آ چکی ہیں۔ آگے آپ کے پاس حدیث ہے عن سالم قال کان ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، یہ سالم بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر لا یقرأ خلف الامام، امام کے پیچھے نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے سالم اپنے ابا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ لا یقرأ خلف الامام۔ آگے قال فسألت القاسم ابن محمد عن ذلک، میں نے قاسم ابن محمد سے بھی مسئلہ پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے جی،